پاکستان اور نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز کے آخری میچ میں مد مقابل کیوی ٹیم کے 265 رنز ہدف کے تعاقب میں گرین شرٹس کی بیٹنگ جاری. 135 رنز پر 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے. عبداللہ شفیق 33, عثمان خان 12, سلمان علی آغا 11 اور بابر اعظم نے سنچری بنا کر آؤٹ ہوئے. امام الحق چہرے پر گیند لگنے کے باعث زخمی. گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث میچ تاخیر سے شروع ہونے پر 42 اوورز تک محدود کیا گیا. 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. سردار اختر مینگل ریڈ زون میں دھرنا دینے پر برضد ہیں. ریڈ زون کو یرغمال بنانے کی اجازت پہلے دن آپ دیں گے. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رن کہتے ہیں دفعہ 144 نافذ ہے. خلاف ورزی پر قانون اپنا راستہ لے گا. حکومت نے لچک دکھا دی ہے. اختر مینگل ضد پر رہیں گے تو ہمارے پاس بھی آپشنز موجود ہیں. کمیٹی نے انہیں جو پیشکش کی حکومت اب بھی اس پر قائم ہے. اختر مینگل کا سب سے بڑا مطالبہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی قیادت کی رہائی ہے. صوبائی حکومت کا موقف واضح ہے. عدالتیں ریلیف فراہم کرتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمارا مطالبہ ہے سندھ کے عوام کا آواز سنو. ہر وہ پالیسی جس کی وجہ سے وفاق کو نقصان ہو رہا ہو وہ واپس لیا جائے. عوام کا مطالبہ ہے نیا کنال نامنظور ہے. پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. دریائے سندھ سے نئی نہریں نامنظور. بلاول بھٹو کا منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ. کہا نہروں کے معاملے پر پی پی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, حکومت کے ساتھ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب میں کہا دنیا کو بتایا ہے کہ ہماری دریائے سندھ کو بچانا ہے. بھارت جو پانی روک رہا ہے میں اس کا مقابلہ عالمی سطح پر کر کے آیا ہوں. سب سے پہلے ہم نے نہروں کے معاملے پر اعتراض اٹھایا. صدر زرداری نے پارلیمنٹ میں کہہ دیا تھا کہ نہروں پر حکومت کا یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں. پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے. بین الاقوامی سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں. ایسے وقت میں حکومت اور وزیر اعظم کا کردار اہم ہوتا ہے. ہم ساتھ دیں گے. صوبے کو وفاق سے, وفاق کو صوبے سے لڑانے کی سازش ناکام بنائیں گے. چاروں بھائی ایک ہو جائیں تو دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. معاشی ترقی بھی ممکن ہے. جو پاکستان کا جھنڈا اتارنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بلاول اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. بلاول بھٹو کا پاکستان کھپے جلسوں کا آغاز کا اعلان. 18 اپریل کو حیدرآباد میں بنڈال سچے گا. ہدایات پر ادارے تعاون کو یقینی بنائیں. آرمی چیف کا بہترین جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے تربیت کو یقینی بنانے پر بھی زور. فورم کا ہر قیمت پر دہشت گردی ختم کرنے کے عزم کا اعادہ. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والوں سے طاقت سے نمٹا جائے گا. کسی کو بلوچستان کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بلوچستان میں تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا. ایسے عناصر کو کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی. ریاستی ادارے آئین کے تحت قانون پر پوری استقامت سے عمل درآمد کریں گے. کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی. فورم کے ایل او سی پر بھارتی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر خدشات. غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت. شرکا نے مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا. پشاور میں تھانہ انقلاب پر دہشت گردوں کی فائرنگ اور دستی بم حملہ. پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے. حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. ہتھیار اٹھانے والوں سے نمٹنے کی پالیسی ٹھیک نہیں. دیکھنا ہوگا ہمارے لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھائے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, انہیں اون کرنا ہوگا. ہمارے پاس دہشت گردی کا حل موجود ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے حکومتی پالیسی کی مخالفت کر دی. کہا افغان مہاجرین کو ایسے ہی سرحد پر نہیں پھینک سکتے جب تک افغان حکومت لینے کو تیار نہیں ہوتی. مہاجرین نہیں بھیجیں گے. کے پی حکومت کسی افغان مہاجر کو زبردستی نہیں بھیجے گی.
کہا افغانستان کے ساتھ مذاکرات سے ہی آگے بڑھنا ہوگا. کہا بانی نے مذاکرات کا نہیں کہا, میں ذاتی حیثیت میں کوشش کر رہا ہوں. بانی پی ٹی آئی کبھی ڈیل نہیں کریں گے, میں ان کی جنگ لڑ رہا ہوں, مجھ سے جو ہوگا کروں گا. اسد کیسر کا وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے بیانوں کی تحقیقات کا مطالبہ. کہا قیادت وزیر اعلیٰ کے بیانوں کی مکمل تحقیقات کرے. گنڈاپور کے بیانات پر بانی کا موقف سامنے لایا جائے. گنڈاپور کی توجہ بانی اور ساتھیوں کی رہائی پر مرکوز ہونی چاہیے. نون لیگ صدر نواز شریف نے بجلی کے نرخ میں ریکارڈ کمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی. نواز شریف نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا. نواز شریف نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا. بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. آئندہ بجلی کی خرید و فروخت پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. کبھی بھی آپ کو مہنگی بجلی خریدنے کی شکایت نہیں ہوگی. پرائیویٹائزیشن اس وقت آئسکو, فیسکو اور گیپکو کی فل سکیل کے اوپر آن ہے. لیسکو, میپکو اور ہزیکو بھی ہمارا ہدف ہے. آئندہ بجلی کی خرید و فروخت پر پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. کسی کو مہنگی بجلی خریدنے کی شکایت نہیں ہوگی. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں آئسکو, فیسکو اور گیپکو کی سب سے پہلے نجکاری ہوگی. لیسکو, میپکو اور ہیسکو کی نجکاری بھی ہدف ہے. تمام 4 کروڑ میٹرز کی آٹومیشن جون تک فائنل ہو جائے گی. 3 سے 4 سال میں پورے سسٹم کو شفاف کر لیں گے. ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے پر نیپرا میں سماعت مکمل. مختلف ایڈجسٹمنٹ سے ₹5.03 فی یونٹ کا فوری ریلیف ملے گا. ایم کیو ایم نے بجلی کی قیمت کم کرانے کو اپنا کارنامہ قرار دے دیا. فاروق ستار نے کہا جماعت اسلامی کو ہر چیز میں کودنے کا شوق ہے. بجلی کا مسئلہ حل کرانے میں ایم کیو ایم کا بڑا کردار ہے. امید ہے بجلی ₹6 یونٹ مزید سستی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا ایم کیو ایم تو اس حکومت سے کسی مطالبے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اسے کہا جاتا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتی ہے, بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتی ہے. آئی پی پیز کے ایشو کو جماعت اسلامی نے ہی ٹیک اپ کیا, حکومت پر دباؤ بڑھایا. امیر جماعت اسلامی نے آئی پی پیز کے فورنسک آڈٹ کا مطالبہ بھی کر دیا. ایف آئی اے کا سائبر ونگ ختم. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فعال. ایف آئی اے سائبر ونگ کا تمام عملہ اب این سی سی آئی اے کے ماتحت کام کرے گا. ایف آئی اے سائبر ونگ کے مقدمے این سی سی آئی اے کو منتقل. پولیس گریڈ 20 کے افسر وقار الدین سید ڈی جی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی تعینات. نوٹیفیکیشن بھی جاری. آئی جی موٹر ویز راجہ رفت مختار کو ڈی جی ایف آئی اے مقرر کر دیا گیا. سابق امریکی اسٹاک مارکیٹس کا صدر ٹرمپ کے ٹیرف سے برا حال. 2 روز میں سرمایہ کاروں کی $6.5 کھرب سے زائد رقم ڈوب گئی. ٹیرف میں کمی کے لیے ویتنام, بھارت اور اسرائیل کے رابطے. امریکی میڈیا کے مطابق ڈیڈ لائن سے پہلے تجارتی معاہدوں پر بات کر کے ٹیرف کم کیا جا سکتا ہے. سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز نے امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی تجویز دے دی. کہا امریکہ کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدے پر مذاکرات کیے جائیں. پاکستان امریکی مصنوعات کو ڈیوٹی فری درآمدات کی اجازت دے سکتا ہے. پاکستان امریکہ سے کاٹن کی درآمد پر ٹیکس اور ڈیوٹی 0 کر سکتا ہے. پاکستان امریکہ کی لیدر اور فٹ ویئر مارکیٹ میں جگہ بنا سکتا ہے. چینی صنعتیں پاکستان منتقل کرنے کے لیے پارٹنرشپ کی جائے. پشاور میں تھانہ انقلاب پر دہشت گردوں کی فائرنگ اور دستی بم حملہ. پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا, کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. کراچی میں بے لگام ڈکیتوں نے اسپتال جاتی حاملہ خاتون کو قتل کر دیا. فقیرہ کوٹ میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے میاں بیوی کو لوٹنے کی کوشش کی. پرس چھیننے کی کوشش پر سائمہ نے ڈاکو کو دھکا دیا, جس پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی.
25 سالہ سائمہ شدید زخمی ہوئی اور دوران علاج چل بسی۔ شوہر عرفان نے بتایا وہ اہلیہ کو اسپتال لے کر جا رہا تھا۔ رواں برس ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق شہریوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ کراچی میں اسٹیل مل موڑ پر ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 28 سال کے فرحان کے نام سے ہوئی۔ گزشتہ روز بھی گلشن حدید قائدآباد کے درمیان ٹریلر سے نوجوان کو کچل دیا تھا۔ کراچی مواج گوٹ میں کھلے مین ہول میں گر کر کمسن بچہ جاں بحق۔ گزشتہ روز پیش آئے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج AR نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 سال کا عبدالرحمان مین ہول کی طرف پہنچتے ہوئے کسی اور جانب دیکھ رہا ہے۔ مین ہول میں ننھے بچے کو گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ لاڑکانہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی سے واپسی پر پی پی کارکنان کی وین الٹ گئی۔ حادثے میں 2 کارکن جاں بحق، ڈرائیور سمیت 7 افراد زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق پی پی کارکنان میں سکھر میں گاڑی کی ٹکر سے زخمی نوجوان کراچی کے اسپتال میں دم توڑ گیا۔ گزشتہ رات تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک نوجوان جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ عبداللہ کو تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کیا گیا۔ تاجر برادری کا واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے دھرنا۔ لاڑکانہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی سے واپسی پر پی پی کارکنان کی وین الٹ گئی۔ حادثے میں 2 کارکن جاں بحق، ڈرائیور سمیت 7 افراد زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق پی پی کارکنان میں عرفان اور زین العابدین شامل۔ لاشوں اور زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے شاہجہاں ٹیچنگ اسپتال میں 5 سال کے بلال کی کرنٹ لگنے سے موت کا نوٹس۔ محکمہ صحت کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بچے کی موت کرنٹ لگنے سے ہوئی، مگر اسپتال کی حدود اور گزرگاہ سے کرنٹ لیکیج کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ کراچی میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم حکام کی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی 6 کلو گرام آئس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دبئی جانے والے مسافر شرافت نے آئس لوہے کے پرزوں میں چھپا رکھی تھی۔ کسٹم حکام نے مسافر کو گرفتار کر کے آئس تحویل میں لے لی۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کی کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب۔ پاکستان کا انتخاب اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے الیکشن میں کیا گیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک کمیشن برائے منشیات کا ممبر منتخب کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کی زبردست حمایت پر شکر گزار ہے۔ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کا اظہار ہے۔ پاکستان عالمی انسداد منشیات کی کوششوں کثیر الجہتی مباحثوں میں مؤثر کردار کے لیے تیار ہے۔ کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام یورپین پریس کلب برسلز میں کشمیر ویمن کانفرنس کا انعقاد۔ کشمیری خواتین کو انصاف دلوانے کے لیے عالمی برادری سے مداخلت کا مطالبہ۔ چیئرمین کشمیر کونسل EO علی رضا سید کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج منظم طریقے سے خواتین کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے معاملے کا فوری نوٹس لیں۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے وارم اپ میچ میں پاکستان کی شاندار کارکردگی، تھائی لینڈ کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ 79 رنز کا ہدف آسانی سے 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ لاہور میں تھائی ٹیم پہلے کھیل کر 78 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ نشتہ سندھو نے 4، ریانا بیگ اور رامین شمیم نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ کراچی میں PSL کی رونقیں لگنا شروع، نیشنل اسٹیڈیم کے باہر سیزن 10 کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم نصب۔ PCB کا سیزن 10 میں ٹیکنالوجی لانے کا اعلان، بولر کا پاؤ لائن سے آگے جانے پر ٹیکنالوجی از خود نو بال کی نشاندہی کر دے گی۔ لائیو اوور ریٹ کی کیلکولیشن بھی خود ہوگی۔ میگا ایونٹ کے آغاز میں صرف 6 دن رہ گئے۔ نیشنل والی بال چیمپئن شپ کے سنسنی خیز مقابلوں کا پہلا روز، پاکستان نیوی نے پولیس کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔
वहाँ कैंट में जारी इवेंट में पंजाब, वावडा और खैबर पख्तूनख्वा ने भी अपने मैच जीत लिए। चैंपियनशिप का फाइनल 10 अप्रैल को खेला जाएगा। और बॉलीवुड लेजेंड मनोज कुमार 87 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनोज कुमार तवील अरसे से अलील और मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। आखिरी रस्मात आज अदा की जाएंगी।